تاریخ واقدی میں ایک بڑا نہایت خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت سیدنا سیف الاسلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شام کے علاقے کی ایک لڑائی جس میں حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ جبلہ بن اہم کی قوم کے ساتھ ہے، اس میں مسلمانوں نے جبلہ بن اہم کی قوم کے ایک بڑے سردار کو مار دیا، جس کی وجہ سے اس نے پریشان ہو کر تمام عیسائی قوتوں کو اکٹھا کر لیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں پر جب وہ حملہ آور ہوئے تو ادھر مسلمانوں کی حالت نہایت پتلی ہے اور شکست واضح نظر آ رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ایک قریبی ساتھی ہیں حضرت رافع بن عمر طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں کہ آج ہمارا بچنا مشکل ہے، آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رومی جو ہے وہ ہمارے اوپر فتح پا لیں گے، یہ پریشانی ہے۔ ادھر سپہ سالار جو فوج کے سپہ سالار ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آرام سے اپنے مقام پر سوئے ہوئے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملتے ہیں اور سخت سرزنش فرماتے ہیں کہ تم یہاں سوئے ہوئے ہو اور خالد بن ولید وہاں شکست سے دوچار ہے، جلد وہاں پہنچو، اور اگر تم ابھی اٹھو گے تو تم وقت پر پہنچ جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرزنش کے بعد فوراً اٹھے اور فوج کو تیار کرنے کے لیے آپ نے اعلان کروا دیا۔ فوج تیار ہوئی اور آپ جلدی سے روانہ ہو گئے۔ آپ جب روانہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے آگے آگے ایک سوار انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، کہ جس تک پہنچنا بھی مشکل تھا، وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ شاید کوئی فرشتہ ہے یا کوئی اور ہے، تو آپ نے چند بہترین سواروں کو یہ حکم دیا کہ جلد از جلد پتہ کرو کہ یہ شخص کون ہے جو ہمارے آگے آگے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور ایک جگہ اس کو جا لیا، اور جس کو وہ ایک شاہ سوار سمجھ رہے تھے وہ ایک عورت تھی۔ اس کو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جناب یہ تو ایک عورت ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں، اور آج جب آپ نے یہ اعلان کیا تو میں حیران تھی کہ خالد بن ولید کے پاس تو ایک ٹوپی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے کبھی شکست نہیں ہوئی، تو آج کیسے شکست ہو سکتی ہے؟ تو اچانک میری نظر پڑی تو وہ ٹوپی گھر میں بھول چکے تھے، تو میں نے وہ فوراً ٹوپی اٹھائی اور میں اس تک پہنچنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جلد از جلد پہنچو اور یہ ٹوپی انہیں پہنچاؤ۔ اب یہ بات اس واقعے میں ہمیں ایک سبق بھی دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات سے فیض حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور امین الامت کا لقب جنہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، انہوں نے بھی اس حضرت خالد بن ولید کی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ یہ تم کیا سوچتی ہو کہ ایک ٹوپی کے ساتھ ان کو فتح ملتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جلد از جلد یہ ٹوپی ان تک پہنچائی جائے۔ چنانچہ آپ کی بیوی وہاں سے روانہ ہو گئی فوج سے آگے، اور ادھر رافع بن عمر طائی حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں کہ آج ہمارا آخری وقت آ پہنچا، اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے رومی لوگ بے ہنگم طریقے سے بھاگ رہے ہیں، اور ایک سوار ان کے پیچھے جیسے ان کو ہانک رہا ہے، وہ آگے آگے دوڑ رہے ہیں اور وہ سوار ان کے پیچھے حملہ آور ہے۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہ لوگ بھاگ رہے تھے رومی۔
تو آپ نے توجہ فرمائی اور اس سوار سے پوچھا کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی تمیم ہوں، اور یہ میں آپ کی ٹوپی لے کر آئی ہوں جس کو آپ پہن کر ہمیشہ فتح حاصل کرتے تھے، آج گھر بھول گئے تھے، تو وہ ٹوپی آپ کو پیش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے وہ ٹوپی پہنی، تو ٹوپی پہننے کے بعد جب آپ نے کفار پر حملہ کیا تو وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود انتہائی بدحواسی کے عالم میں وہ تتر بتر ہو گئے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ ایسی اللہ رب العزت نے اس ٹوپی میں برکت رکھی۔ اس ٹوپی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سی رکھے تھے، اور وہ ہر جنگ میں آپ اپنے سر پر رکھتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو فتح عطا فرماتا تھا۔ اور دوسری طرف میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لقب عطا فرمایا تھا سیف اللہ، اللہ رب العزت کی تلوار، تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی تلوار کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں کہہ رہے ہیں کہ فوراً خالد کی مدد کے لیے پہنچو۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر کتنی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ اپنے غلاموں کی ہر بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی ہر ضرورت پر فوراً پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے تبرکات کا، آپ کی نسبتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔